رواداری کسی معاشرے کی شان ہوا کرتی ہے۔ رواداری کے معنی ہے دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کا احترام کرنا، ان کو تسلیم کرنا۔ کوئی بھی معاشرہ رواداری کی عدم موجودگی میں پھل پھول نہیں سکتا۔ کسی بھی معاشرے کی تہذیبی، سائنسی ترقی میں ایک دوسرے کا احترام، استدلال، منطق، سوال اور سوال کا جواب بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ رواداری کی کئی اقسام ہیں، جن میں مذہبی رواداری، جس کا تذکرہ بانی پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب میں ملتا ہے۔ انہوں نے مذہبی رواداری کے پھیلاؤ کا درس دیتے ہوئے کہا کہ آپ آزاد ہیں اپنی مساجد، اپنے مندر، اپنے کلیسا میں جانے کے لیے۔ آپ کے مذہب کے ساتھ اس ریاست کا کوئی لین دین نہیں ہوگا سوائے اس کی حفاظت کرنے کے، اور پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں بابائے قوم کے اسی مذہبی رواداری کے نقطہ نظر کو محفوظ کیا گیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آئین میں موجود اس اصول کو، قائد اعظم کے پاکستان کے اس ویژن کو پاکستان میں پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملا۔ آج کا پاکستان مذہبی عدم رواداری کا شکار ہے۔ رواداری کی دوسری قسم سماجی رواداری ہے۔ سماج میں رہنے والے تمام لوگ ایک دوسرے کی اخلاقی، ثقافتی اقدار کا احترام کرتے ہیں، ان کے پھلنے پھولنے میں ایک دوسرے کے کے معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ تیسری بڑی قسم جو معاشروں میں جمہوریت، مکالمہ، بنیادی انسانی حقوق، معاشی ترقی کی ضامن ہے، وہ ہے سیاسی رواداری۔ سیاسی رواداری سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کا احترام کرنا اور سیاسی اختلاف کو تسلیم کرتے ہوئے مکالمے کی صورت میں دلیل کے ساتھ رد کرنا یا قبول کرنا۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کی تاریخ کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: پری ضیاء پاکستان، پوسٹ ضیاء پاکستان۔ پری ضیاء پاکستان ایک معتدل مزاج، اعتدال پسند پاکستان، کسی حد تک مکالمہ، سیاسی عدم تشدد، سیاسی عدم رواداری والا پاکستان۔ اگرچہ پاکستان کی تاریخ میں حکومتوں نے کچھ قوانین ایسے پاس کیے جن کے نفاذ کا مقصد اپنے مخالفین کی رائے کو دبانا تھا،
پراڈا ایبڈو یہ 2 قوانین ہیں جن کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کی آوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو کبھی مارشل لاؤں کے ذریعے سیاسی مخالفین اور سیاسی اختلاف کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ اس پری ضیاء پاکستان میں سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوا سیاسی عدم رواداری کی وجہ سے جب سقوط ڈھاکہ ہوا۔ 16 دسمبر 1971، آج 51 برس بیت گئے پاکستان کو ٹوٹے ہوئے، 2 لخت ہوئے۔ پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کی بنیادی وجہ یہ سیاسی عدم رواداری تھی۔ اس سیاسی عدم رواداری کی ذمہ داری پاکستان کے کسی ایک مغربی پاکستان یا مشرقی پاکستان والے حصے پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ مورخین، سیاسی تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ اگر مجیب الرحمان نے 6 نکات کی بنیاد پر الیکشن لڑ کر بنگالی نیشنلزم کو ابھارا اور الیکشن جیتا تو مغربی پاکستان نے اس کے 6 نکات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس حصے سے کوئی بھی وہاں الیکشن لڑنے کے لیے نہیں جاتا، اور نہ کوئی بنگالی وہاں سے یہاں الیکشن لڑنے کے لیے آیا۔ یہاں جیتنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان بنگال میں مقبولیت حاصل نہ کر سکا، اور بنگالیوں کے 6 نکات ویسٹ پاکستان میں مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دونوں طرف گزشتہ دہائیوں کی سیاسی عدم رواداری نے ایک شکل اختیار کی، اور اس شکل میں شدت پسندی آ گئی۔ جب 1970 کے جنرل الیکشن ہو گئے، ان الیکشن کے نتائج آنے کے بعد ایک واضح تقسیم تھی مشرق اور مغرب کے درمیان، دونوں بازوؤں کے درمیان۔ اس کے باوجود مکالمے کا آغاز ہوا، بھٹو، مجیب الرحمان، یحییٰ خان کے درمیان مذاکرات جاری تھے، جب اچانک قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور پھر اسے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اجلاس کا ملتوی کر دیا جانا پاکستان کے سیاسی عدم رواداری کی واضح مثال تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے۔ باقی ماندہ پاکستان سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے حوالے کیا گیا، جنرل یحییٰ خان کو ریزائن کرنا پڑا۔ جب وہ سیاسی جماعت پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر چکی، ری بلڈ کیا پاکستان کو، 1973 کا متفقہ آئین بھی بنا لیا، ساری سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر انگیج کیا، جنگی قیدی آزاد کروا لیے، ملک عالمی سطح پر تنہائی کا شکار تھا، اس پاکستان کو OIC اسلامی سربراہی کانفرنس کے ذریعے اس عالمی تنہائی سے نکالا۔ اچانک بلوچستان میں اپرائزنگ اور پھر اس میں فوجی کارروائیوں کے ذریعے اس کو دبانے کی کوشش نے پھر ایک اور سیاسی عدم رواداری کا آغاز کیا۔ یہ دور ابھی بہتری کی طرف جا رہا تھا کہ جنرل ضیاء کا مارشل لا آ گیا، اور پھر پوسٹ پاکستان کا دور شروع ہوا، پوسٹ ضیاء پاکستان کا دور شروع ہوا۔ اس پوسٹ ضیاء پاکستان میں
سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو سامنے آتی ہے وہ افغانستان میں سوویت یونین کا آ جانا اور پھر ایک جہاد کے نام پر شدت پسند جتھے تیار کرنا، پھر ان شدت پسند جتھوں کے ذریعے وہاں ایک پراکسی وار لڑنا، اور اس پراکسی وار کے نتیجے میں پاکستانی معاشرے میں جو سپلٹ پیدا ہوئی وہ فرقہ واریت کی تھی۔ ملک میں اس جہاد کو بیک اپ کرنے کے لیے اسلامائزیشن کے پروسیس کے نام پر شیعہ سنی کی تقسیم نے مذہبی عدم رواداری کو بھی فروغ دیا۔ یہ مذہبی عدم رواداری شدت پسندی میں بدلی، اور اس شدت پسندی کے نتیجے میں نہ صرف ملک میں مذہبی عدم رواداری، غیر سیاسی رویے اور عدم سیاسی رویوں کی موجودگی میں سیاسی جماعتیں بھی کسی حد تک متاثر ہوئیں۔ عوام کے جو سیاسی کردار تھا وہ دن بدن کم ہوتا چلا گیا، ملک کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ ضیاء کی ہلاکت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے نوجوان قائدین نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ایک ایسا دور گزرا ہے 10 سالوں کا کانفرنٹیشن کا، جس میں یوں لگتا تھا کہ یہ دو سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ دو متحارب کوئی وار لارڈز کی طرح کا ماحول بن گیا تھا۔ کبھی ان کی حکومت آتی تھی، کبھی ان کی آتی تھی، اور سیاسی عدم استحکام رہا اس ملک میں۔ اس عدم استحکام میں ان نوجوان سیاسی رہنماؤں سے زیادہ وہ لوگ شامل تھے جو ان حکومتوں کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے۔ جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، ضیاء کی گئی ترامیم کو آئین میں ریسٹور کیا، تو ایک امید ہو چلی تھی کہ اب پاکستان دوبارہ اپنے اس ٹریک پر آ گیا ہے جس میں وہ پری ضیاء پاکستان سیاسی ڈائیلاگ اور سماجی معاشی اخلاقی ترقی کا کوئی دور شروع ہوگا۔ بدقسمتی سے 1999 میں مشرف کا مارشل لا آ گیا۔ اس مارشل لا نے روشن خیالی کے نام پر پھر پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ روشن خیالی کیا تھی؟ پس پردہ افغان طالبان اور افغانستان میں جو جنگجو تھے ان کی حمایت کی گئی، اور پھر دوسری طرف 2001 میں افغانستان میں امریکہ کے آ جانے کے بعد پیراڈائم ہی بدل گئی۔ کہا گیا کہ یہ مجاہدین تو دہشت گرد ہیں، اور پھر ان دہشت گردوں کی پکڑ دھکڑ کے نام پر ایک نیا دور پاکستان میں آیا، اور اس کی ریٹیلیشن میں پاکستان کے اندر شدت پسندی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ضیاء کے زمانے میں بنائی جانے والی لسانی جماعتیں، فرقہ وارانہ جتھے، اور پھر وہی فرقہ وارانہ تنظیمیں جو ہیں وہ دہشت گردوں کی تنظیموں میں بدلیں، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تیسری سیاسی جماعت پی ٹی آئی مارز وجود میں آئی۔ پی ٹی آئی کا جو ڈی این اے ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے باقی سیاسی جماعتوں سے۔ اس جماعت کا لیڈر اور اس جماعت کے تمام فالورز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو سامنے والے کہہ رہے ہیں وہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ ایک طرف پاکستان کو طالبانائزیشن کا سامنا رہا، تو دوسری طرف اس جماعت نے ملک میں سیاسی عدم رواداری کو بے انتہا فروغ دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ
16 دسمبر 2014 کو اسی سیاسی عدم رواداری کے نتیجے میں APS پشاور کا سانحہ ہوا، دہشت گردوں نے ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا اور ملک میں ایک قیامت صغریٰ کا منظر پیدا کیا۔ 51 سالہ پاکستان کا سقوط ڈھاکہ، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اور پھر 2014 کے بعد آج تک یہ 16 دسمبر کا دن پاکستان کے لیے ایک نائٹ میئر سے کم نہیں ہے۔ یہ تو وہ 2 بڑی نتائج ہیں جو سیاسی مکالمے کی عدم موجودگی، جو سیاسی عدم رواداری کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے اور ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور نقصان پہنچا گئے۔ اس کے باوجود تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا گیا۔ جو حالات، جو احساس محرومی بنگالیوں کے لیے تھا، وہ احساس محرومی آج بھی چھوٹے صوبوں میں موجود ہے۔ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا۔ نوجوان نسل یہ سمجھنے سے آ رہی ہے کہ سیاست میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف جہاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ سیاسی اختلاف پارلیمنٹ کے اندر ملک کی ترقی کی ایک ضمانت ہوتا ہے، جہاں پر اپوزیشن اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے اور جمہوریت کی ترویج میں کردار ادا کرتی ہے۔ بدقسمتی سے 16 دسمبر 2022 کو پاکستان کی پارلیمنٹ سے اپوزیشن باہر بیٹھ کر ایک ایسے نریٹو کو پیش کر رہی ہے کہ دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری کرپٹ ہیں، بد کردار ہیں، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، صرف ہم آپ کے لبریٹر ہیں، ہم آپ کے نجات دہندہ ہیں، ہم آپ کے مسیحا ہیں۔ یہ جو رویہ ہے اس نے عدم برداشت کو بہت زیادہ پروان چڑھایا ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی لیڈرز کو ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرنے، ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے، ایک دوسرے کا گند اچھالنے کی بجائے they should not wash their clothes in the street۔ انہیں نوجوان جو 18 سال سے لے کر 30 سال کی عمر میں ہیں اور تقریباً 1.5 کروڑ سے 1.25 کروڑ ووٹر نوجوان ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی بجائے انہیں پاکستان کا مستقبل سمجھ کر انہیں پاکستان کے اندر سیاسی برداشت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا سکھایا جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ملک مزید عدم استحکام، سیاسی، معاشی، سماجی، اخلاقی تنزلی کی جو ایک لہر آئی ہوئی ہے وہ اس کو مزید آگے جائے گی اور ملک مزید تنزلی کا شکار ہوگا۔ سید علی عباس جلال پوری نے اپنی کتاب کے ایک مضمون میں لکھا کہ کیا تاریخ اپنا آپ دہراتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنا آپ کبھی نہیں دہراتی۔ انسان ماضی میں کی گئی غلطیوں کو دہراتے ہیں، قومیں اپنی ان غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتی، پھر انہی غلطیوں کے نتیجے میں ویسے ہی نتائج دوبارہ سامنے آتے ہیں، تو الزام تاریخ اور وقت کو دے کر کہتے ہیں کہ تاریخ اپنا آپ دہرا رہی ہے۔ So history does not repeat itself. We repeat the mistakes and blame the history۔ آئیں آج مل کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنی غلطیوں کا اعادہ کریں، کا تجزیہ کریں اور اس بات کا عہد کریں
کہ وہ غلطیاں جن کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا، جس کی وجہ سے اس ملک میں مذہبی انتہا پسندی آئی، جن غلطیوں کی وجہ سے آج ہم معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، ان غلطیوں کو ہماری نسل اور ہمارے سے پہلے والے بزرگ جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہوئے نوجوانوں سے معافی مانگیں اور نوجوانوں کو مستقبل کے معمار سمجھ کر صحیح راستہ دکھائیں۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا ہی عظمت ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا ہی اصلاح کی گنجائش رکھتا ہے۔ آئیں اعتراف کریں کہ ہم ناکام ہوئے، ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے اس ملک کو بہتر بنانے کی بجائے ایک مشکل تر صورتحال میں ڈالا۔ اس سے نکالنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے سے اختلاف کو دلیل اور استدلال کے ساتھ قبول کر لینا یا رد کرنا۔ قوموں کے درمیان، اس کے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان اختلاف زندگی کا حسن ہوتے ہیں۔ جمہوریت میں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ اس کو برقرار رکھنا ہے، اس اختلاف رائے کے ذریعے رواداری پیدا کرنی ہے، اس کے ذریعے قوت، محبت اور پیار پیدا کرنا ہے، اور ملک اور اپنی نوجوان نسل کو بہتر پاکستان دینا ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، پاکستان کے لیے سوچیے گا اور پاکستان کے لیے کام کیجیے گا۔